اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آج ہم عظیم ولی صوفی باکمال شہنشاہ کراچی حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ 98 ہجری مدینہ منورہ میں حضرت نفس زکیہ کے گھر پیدا ہوئے اور 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کاظم سے عمر میں 3 سال بڑے اور امام جعفر صادق سے 15 سال چھوٹے۔ آپ تلوار چلانے اور اونٹ کی سواری کے ماہر تھے، اس لیے آپ کو اشتر بھی کہا گیا، جو آپ کے نام کا جز بن گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی والد ماجد کی زیر نگرانی مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ علمی اعتبار سے بلند بایا شخصیات میں شمار ہونے لگے، بلکہ آپ کو محدثین میں شمار کیا گیا۔ آپ کا زمانہ تابعی کا زمانہ ہے اور آپ کی پیدائش کا زمانہ بنو امیہ کی حکومت کے انتشار کا زمانہ ہے اور بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہے۔ ہزاروں سادات کو زمانے میں شہید کیا گیا، جلا وطن کیا گیا اور مشکلات سے دوچار ہوئے۔ اسی تناظر کے اندر 132 ہجری میں آل عباس نے بنو عباس کی بنیاد رکھی اور بغداد کو دارالحکومت بنایا۔ پہلے عباسی حکمراں عبداللہ بن محمد صفا بنے گئے اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بھائی ابو جعفر المنصور مسند اقتدار پر براجمان ہوئے۔ ابو جعفر منصور کی شہرت جو ہے وہ جابر اور ظالم بادشاہوں میں ہوتی ہے۔ آپ کا کردار اس قدر بھیانک رہا کہ مورخین لکھتے ہیں تاریخ کے خونی اوراق کے اندر سب سے بڑا جو نام آئے گا اس میں آپ کا نام بھی ہوگا، یعنی ابو جعفر منصور کا۔ اسی زمانے میں کچھ عرصے کے بعد یاد رکھیے کہ بنو عباس نے اقتدار حاصل کیا تھا اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ظلم کے خاتمے کے لیے، مگر اس کا کوئی عملی پریکٹیکل نظر نہیں آیا۔ 138 ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے والد حضرت نفس زکیہ نے منہاج خلافت راشدہ کی بحالی کی تحریک کا آغاز کیا۔ تاریخ کے صفحات میں اسے علوی تحریک کا نام دیا گیا۔ حضرت نفس زکیہ خود بھی صاحب تقوی و پرہیزگار بزرگوں میں شمار ہوتا تھا۔ حجاز مقدس و عراق کے اندر ہزاروں لوگ آپ کے پرچم تلے جمع ہوئے اور آپ کی آواز پر لبیک کہتے رہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تحریک کی حمایت میں باقاعدہ فتویٰ جاری کیا اور آپ کی تحریک چلتی رہی کہ 14 رمضان 145 ہجری میں مدینہ منورہ کے شمال میں عباسی فوج کے ساتھ آپ کا معرکہ ہوا، جس میں آپ حضرت نفس زکیہ شہید ہو گئے۔ نفس زکیہ نے اس تحریک کے لیے اپنے بھائی محمد ابراہیم زکیہ اور اپنے بیٹے کو جو ہے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بھائی کو بصرہ کی جانب اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت ابراہیم زکیہ نے عبداللہ شاہ غازی کے چچا نے بصرہ اور بصرہ سے بعد کوفہ کے اندر اپنی تحریک کو پروان چڑھایا۔ ہزاروں اور پھر لاکھوں لوگ آپ کے پرچم تلے جمع ہوئے۔ حضرت ابراہیم نفس زکیہ کی تحریک کو دیکھتے ہوئے عباسی حکمرانوں نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور معرکہ ہوا، جس میں حضرت ابراہیم زکیہ اور آپ کے رفقا شہید ہوئے۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ کوفے کے اندر جب حضرت ابراہیم زکیہ تشریف لائے، علوی تحریک کا آغاز کیا،
تو اکابر علماء و مشائخ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے چچا کا بھرپور ساتھ دیا، جس میں سب سے بڑا نام تاریخ کے اوراق پر امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، جنہوں نے نہ صرف مالی تعاون کیا بلکہ آپ کے ساتھ ہر قسم کا اخلاقی تعاون بھی جاری رکھا۔ ابراہیم زکیہ کی شہادت کے بعد عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمٰن تو سندھ کی جانب روانہ ہوئے ایک تاجر کی حیثیت سے، اور آپ نے بہت سارے اونٹ بطور تجارت کے نقطہ نظر سے اپنے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم زکیہ کی شہادت کے بعد جب ابو جعفر منصور نے یہ اعلان کیا کہ جن لوگوں نے بھی علوی تحریک کا ساتھ دیا اور نفس زکیہ اور ابراہیم زکیہ کی مدد کی، ان تمام کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، اور اسی سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی گھیراؤ تنگ کیا گیا، اور ہیلے بانے سے امام اعظم ابو حنیفہ کو پابند سلاسل کیا گیا اور جیل میں ہی آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کو شہادت کا اعلیٰ منصب حاصل ہوا۔ ادھر امام اعظم کو زہر دینے کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے لیے ایک سکوت قائم ہوتا ہے، اور سندھ کے اندر عبداللہ شاہ غازی جیسا بتایا گیا کہ ایک تاجر کی حیثیت سے سندھ میں داخل ہوئے۔ آپ نے سندھ میں داخل ہوتے ہوئے تجارتی نقطہ نظر اور تبلیغ دین کو اپنا جو ہے نقطہ نظر رکھا۔ آپ نے علوی تحریک کا کوئی ذکر یا اس کے حوالے سے کوئی گفتگو یا کوئی بات نہیں کی۔ اسی دوران سندھ میں جو گورنر تھے، گورنر عمر بن حفص، جو سادات سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے، عبداللہ شاہ غازی کے دوستوں نے جو آپ کی عقیدت میں آ چکے تھے سندھ میں، گورنر کو علوی تحریک سے آگاہ کیا اور ان کی مدد چاہی۔ گورنر سندھ نے اس وقت عبداللہ شاہ غازی کی غیر مشروط حمایت اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ انہی دنوں بغداد سے تجارتی قافلہ جو ہے وہ سندھ پہنچتا ہے، اور وہاں سے بغداد سے گورنر سندھ جناب عمر بن حفص کی اہلیہ کا خط بھی لاتا ہے گورنر کے نام۔ گورنر کی اہلیہ اپنے شوہر کو لکھتی ہے کہ بغداد کے حالات جو ہے بڑے، حکمرانوں کے عزائم جو ہے بڑے خطرناک ہیں، اور انہوں نے علوی تحریک کے روح روا محمد نفس زکیہ اور ابراہیم زکیہ کو شہید کر دیا ہے، اور ان کے رفقا کو گرفتار کر لیا گیا، کہیں کو مطلب جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، اور کہیں کے ساتھ بہت برے روابط سلوک کیے گئے کہ جس کا اظہار لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ گورنر نے یہ خط لے کر حضرت عبداللہ شاہ غازی کی خدمت میں گئے، ان کے والد اور ان کے چچا کی شہادت پہ تعزیت کا اظہار کیا اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو رنجیدہ دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں سے قریب ایک ہندو ریاست ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ اگرچہ وہ ہندو اپنے نظریے پہ قائم ہے، مگر وہ آل رسول سے محبت رکھتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ضرور تعاون کرے گا۔ محققین لکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر ساکران کے قریب یہ علاقہ جہاں ہندو ریاست قائم تھی، ہندو راجہ نے آپ کی بہت خوش آمدید کا، آپ کی مہمان نوازی کی، اور آپ کئی عرصے تک جو ہے ان کے مہمان رہے، اور ہندو راجہ آپ کی شہرت سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے ان سے عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ سے کر دیا، جس سے ایک بیٹے کی ولادت بھی ہوئی۔ بغداد کے اندر یہ خبر ہوئی کہ حضرت نفس زکیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ کے اندر ہیں، اور سندھ میں آپ کی تبلیغ سے 400 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے اور جو دین کی دعوت کے مبلغ بن گئے۔ 151 ہجری میں ابو جعفر منصور نے عبداللہ شاہ غازی کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کیا۔ گورنر سندھ عمر بن حفص سے جواب طلبی کی اور اسے تبدیل کر کے افریقہ کا گورنر بنا دیا، اور سندھ کے اندر نیا گورنر نامزد کیا حشام بن عمر کو۔ عمر بن حشام
بھی جو ہے وہ محب اہل بیت تھا، اور اس نے بھی عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے گریز کیا، اور حاکم بغداد ابو جعفر منصور کو جو ہے مختلف حیل و بانوں سے ٹالتے رہے اور جو ہے وقت گزارتے رہے۔ ابو جعفر منصور جو ہے وہ آپ کی طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے عبداللہ شاہ غازی کو گرفت میں لیا جائے۔ انہی دنوں جو ہے سندھ کے قریبی علاقے میں بغاوت پیدا ہوئی، تو ہشام نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اس علاقے میں بھیجا، اور اتفاق دیکھیے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ اسی علاقے کے قریب شہر و تفریح شکار کے لیے موجود تھے۔ جب دیکھا صفی بن عمر نے کہ ایک لشکر آ رہا ہے جس کی جو ہے ہوائیں اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، تو پہلے تو گھبرا گیا۔ جب دیکھا قریب آیا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے۔ اب عباسی فوج میں شامل بہت سے افراد نے آپ کو جان لیا اور کہنے لگے سپہ سالار سے کہ یہ تو آل رسول ہے، مگر کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ حاکم بغداد نے عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاری یا اس کی سر قلم کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، تو اس نے اس کو موقع جانتے ہوئے کسی گروہ کی باتوں کو خاطر میں نہ لایا اور یہ پیغام دیا کہ یا تو گرفتاری دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار نہ تھے، مگر مجبور کرنے پر اس وقت عبداللہ شاہ غازی اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ تھے اور سامنے جو ہے ایک فوجی دستہ تھا۔ جنگ کا معرکہ ہوا اور عبداللہ شاہ غازی اور ان کے سپاہیوں نے، ہمراہیوں نے بڑی جان مرضی کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا عباسی لشکر کا، مگر یہ ہے کہ آپ زخمی ہوئے اور دشمن کے ایک سپاہی نے آپ پر پشت سے حملہ کیا جس سے آپ شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ لوگ جو مخالفین جو لوگ تھے بنو عباس کے سپاہی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ وہ اہل بیت کی تلواروں کے آگے ٹھہرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، اور وہاں جب عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ شہید ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کو تیزی کے ساتھ اس علاقے سے نکال کر لے گئے اور کراچی، جسے آج کلفٹن کہا جاتا ہے، اور کلفٹن کی اس پہاڑی پہ جہاں آج آپ کا مزار ہے وہاں لے کے گئے۔ یہ پہاڑی، کراچی کی پہاڑی اس وقت مچھروں کی ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، اور اطراف کے اندر کوئی دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ پہاڑی کے اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، کراچی مچھروں کی چھوٹی سی آبادی تھی۔ بن قاسم پورٹ جو اس وقت یہاں پر ہے، اس وقت یہ دیبل کی بندرگاہ کہلاتی تھی اور سینکڑوں میٹر دور تھی۔ پانی کی بڑی تنگی تھی، اور پانی کی تنگی کی وجہ سے مریدین محبین پریشان تھے، اور جو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے محبین تھے وہ آپ کی تربت کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے تھے کہ کہیں عباسی سپاہی آ کر آپ کے جسم کی بے حرمتی نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ سر جسم سے قلم کر کے حاکم وقت کو بھیجا جاتا تھا۔ تو آپ کے مریدین اور محبین نے جو ہے آپ کو مقفل محفوظ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ آپ کی تربت پہ ڈیوٹی لگائے، ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کر کر بغداد بھیج دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح یہاں پر جو آپ کی اہلیہ تھی، جو ہندو راجا کی بیٹی تھی، اس سے جو آپ کو بیٹا ہوا تھا، وہ بیٹا اور اہلیہ کو بعد ازاں بغداد سے پھر مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ عبداللہ غازی علیہ الرحمہ کی سیرت کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ تاریخ کے کتب میں اس سرسری تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ خلفاء میں اور ڈاکٹر اعجاز الحق قدوسی نے تاریخ سندھ میں ان واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ قابل غور یہ بات ہے کہ اہل کراچی کے لیے عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر جب بات آتی ہے کہ سمندری طوفان آنے لگے ہیں اور
طوفانی بارشوں اور سمندری طوفان کراچی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف دعا کرتے ہیں، ان کی طرف التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کی برکات سے جو ہے اس سمندری طوفان کو ٹال دیتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، محدثین میں شمار ہوتے، اور آپ کی پوری زندگی جو تھی وہ تبلیغ میں گزری، علم پھیلانے میں گزری۔ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اہل بیت کی محبت کرو۔ یہی پیغام حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کی سیرت پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شہنشاہ کراچی عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیض و برکات سے ہمیں متفق فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی آمین۔